بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے، کیونکہ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی بہت طویل سفر سے لوٹے تھے۔ چند لمحوں کے بعد ایک سپاہی آپ کے کمرے کے دروازے پر آیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی چونکہ آرام فرما رہے تھے، لہٰذا اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دروازے پر مامور محافظوں نے کہا کہ سلطان آرام فرما رہے ہیں، لہٰذا آپ تھوڑی دیر بعد آ جانا۔ وہ سپاہی آپ کا بہت وفادار سپاہی تھا۔ اس کو بلا جھجک محافظوں کے سلطان کے کمرے کے اندر جانے کی اجازت تھی، لہٰذا اس نے بھی سلطان کو جگانے کو مناسب نہیں سمجھا اور سلطان کے کمرے کے دروازے کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ وہ انتظار کرتا رہا کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی بیدار ہوں گے تو تب ہی وہ اس سے ملاقات کریں گے۔ چند لمحے گزرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھیں کھلیں تو اندر کی حرکات سے معلوم ہوا کہ سلطان بیدار ہو چکے ہیں۔ سپاہی نے اجازت چاہی اور آپ کے کمرے کے اندر چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہی سے کہا، ایسی کیا خاص بات تھی کہ تم اتنی دیر سے میرے کمرے کے باہر انتظار کر رہے تھے؟ وہ سپاہی بڑا حیران ہوا کہ سلطان کو کیسے پتہ چلا کہ میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ لہٰذا سپاہی نے سلطان سے کہا، سلطان معظم، آپ تو نیند میں تھے، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں باہر کھڑا آپ کا انتظار کر رہا تھا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، وہ انسان کبھی فاتح نہیں بن سکتا جو سوتے ہوئے دیکھ نہ سکے، وہ کچھ سن نہ سکے، کچھ محسوس نہ کر سکے۔ اصل میں فاتح انسان اور بہادر سردار وہی ہوتا ہے جو سوتا ہوا سن بھی سکے، دیکھ بھی سکے اور محسوس بھی کر سکے۔ سپاہی بڑا حیران ہوا اور پھر سلطان نے اس سے پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، حکیم صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے کہا، اجازت ہے، آپ حکیم کو اندر لے آئیں۔ چنانچہ سپاہی باہر گیا اور چند لمحوں کے بعد شاہی حکیم کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکیم سے پوچھا، حکیم صاحب بتاؤ کیا بات ہے؟ آخر مجھ سے ملنے کی تمہیں اتنی جلدی اور کیا ضرورت پیش آئی؟ تو حکیم صاحب نے کہا، حضور، ایک بات جو مجھے کئی دنوں سے پریشان کر رہی ہے، اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے پوچھا، بتاؤ کون سی بات ہے؟ تو اس نے کہا، حضور، میرے حکیم خانے میں بہت ساری شاگردوں میں ایک شاگرد جو کہ ایک خاتون ہے اور یہودی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا اور اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھا، لیکن چند ایک سوال ہیں جن کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ وہ چاہتی ہے کہ مسلمان ہو جائے، لیکن ایک سوال کا جواب میرے پاس نہیں، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر کہا، سلطان کے ہوتے ہوئے تمہیں ایک سوال کا جواب نہیں آیا؟ بتاؤ وہ کون سا سوال ہے جو اس عورت کے ایمان لانے کے درمیان رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ تو حکیم صاحب نے کہا، سلطان معظم، وہ خاتون کہتی ہے کہ آخر مسلمان خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ آخر اس میں ایسی کیا برائی ہے جس کی وجہ سے مسلمان خنزیر کا گوشت ہی نہیں کھاتے بلکہ اس سے سخت نفرت بھی کرتے ہیں؟ اور یہ بھی کہتی ہے کہ ہمارے گاؤں میں تو اکثر لوگ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں اور ہم اپنے قبیلوں میں خنزیر پالتے ہیں اور جوان ہونے پر اس کو کاٹ کر کھاتے ہیں، اور وہ جب سے میرے پاس سے سبق لینا شروع ہوئی، وہ جب بھی اپنے گھر واپس جاتی ہے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ خنزیر کا گوشت کھاتی ہے، کیونکہ یہاں اسے خنزیر کا گوشت میسر نہیں، لیکن میرے پاس اس کے سوال کا جواب بھی نہیں، کیونکہ میں اس بارے میں نہیں جانتا، اور آپ اس کے سوال کا جواب دیں گے تو وہ غیر مسلم مسلمان ہو جائے گی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ کل تم اس خاتون کے لیے میرے دربار میں حاضر ہو جانا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب صبح دربار میں پہنچے تو حکیم صاحب اس خاتون کو لے کر دربار میں حاضر ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا کہ سلطان معظم، یہ ہے وہ خاتون جو میری شاگرد ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان نے اس عورت سے کہا کہ بتاؤ خاتون، تمہارا کیا سوال ہے؟
تو اس عورت نے کہا کہ سلطان معظم، میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا، بہت کچھ سیکھا، اور حتیٰ کہ میں اس جگہ پر آ کھڑی ہو گئی ہوں کہ میں اسلام قبول کر لوں، لیکن ایک بات ہے جو مجھے اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ اسلام خنزیر کا گوشت کھانے سے کیوں منع کرتا ہے، حتیٰ کہ یہ تو ہماری سب سے پسندیدہ غذا ہے۔ میں نے ہر جگہ دیکھا کہ اسلام نے جس چیز سے منع کیا اس کی دلیل ملی، لیکن خنزیر کے گوشت کے بارے میں مجھے ابھی تک کوئی مضبوط دلیل نہیں ملی۔ میں نے بائبل کو پڑھا تو وہاں بائبل میں بھی خنزیر کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا گیا۔ آخر اسلام کیوں منع کرتا ہے؟ آخر اس گوشت میں ایسی کیا خرابی ہے جو اسلام اس کو کھانے سے منع کرتا ہے؟ یہ یہودیوں کی تو سب سے پسندیدہ غذا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 جگہ پر خنزیر کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ پھر آپ نے ان آیات کا ذکر بھی کیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے مشیر کو کہا کہ وہ بائبل کی کتاب میرے پاس لے آؤ جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ جب بائبل کی کتاب آپ کے سامنے پیش ہوئی تو آپ نے وہی جگہ تلاش کر کے دی جہاں لکھا ہوا تھا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے۔ پھر خاتون نے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ جو میرے پاس کتاب ہے اس میں تو واضح لکھا ہوا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع نہیں ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ مجھے ترس آتا ہے تمہارے ان لکھاریوں پر جو اپنی عیاشیوں کے لیے اس پاک کتاب کو اپنے لفظوں سے بالکل تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ جو تم بائبل لائی ہو یہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے لکھاریوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا، یہ تو میں نے اس کتاب سے ثابت کیا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے، پھر اب میں تمہیں سائنسی لحاظ سے معلوم کر کے دوں گا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس خاتون کو حکم دیا کہ خنزیر کا گوشت پکا کر کل صبح میرے دربار میں لے آنا۔ وہ خاتون سلطان کے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں گئی، ایک سور کا شکار کیا اور اگلی صبح اس کا گوشت پکا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے لے آئی۔ سلطان نے اس گوشت کو چکھ کر کرات سے دیکھتے ہوئے اس خاتون سے کہا کہ اب اس پکے ہوئے گوشت میں سے ایک بوٹی کو چھری کے ساتھ 2 حصے کرو۔ جب خاتون نے خنزیر کی بوٹی کے 2 حصے کیے تو اس کے درمیان میں گوشت کچا تھا۔ سلطان نے کہا، اے خاتون، کیا تم نے اس گوشت کو اچھی طرح پکایا نہیں؟ اس خاتون نے کہا، نہیں سلطان معظم، میں نے اس گوشت کو بہت اچھی طرح سے پکایا ہے۔ تو سلطان نے کہا کہ اب تمہاری سمجھ میں میری بات ضرور آ جائے گی کہ یہ حرام گوشت ہے، تم اسے جتنا بھی اچھی طرح پکا لو، اگر چاہے اس کو آگ کی کتنی ہی تپش دو، لیکن یہ پوری طرح پکتا نہیں بلکہ یہ درمیان میں کچا رہ جاتا ہے، اور جب یہ تمہارے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے، اس لیے اسلام نے اس کو کھانے سے منع کر دیا ہے۔ آپ خود ایک حکیم ہیں، آپ خود دیکھیں جو چیز کچی آپ کے پیٹ کے اندر چلی جائے تو وہ جا کر کتنی ہی خرابیاں پیدا کر سکتی ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس خاتون کو کہا کہ اب تمہیں میں سور کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ پھر سلطان نے کہا کہ یہ سور جس جگہ رہتا ہے اپنے ارد گرد حتیٰ کہ انسانوں کی گندگی کو بھی کھا جاتا ہے، اس کی اکثر خوراک بہت ہی غلیظ ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ سور واحد بے شرم جانور ہے کہ جب اس کی ماں یعنی اس کی بیوی کے ساتھ جب کوئی دوسرا سور جنسی تعلق قائم کرتا ہے تو یہ خوش ہو جاتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ واحد جانور ہے جس میں اتنی زیادہ بے شرمی بھری ہوئی ہے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ ایسے جانور کا جب آپ گوشت کھائیں گی جس کی بنیاد ہی غلاظت سے بھری ہوئی ہے تو وہ تمہیں کیا فائدہ دے گا۔ یہ بات سن کر وہ خاتون سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے جھک گئی اور کہا کہ سلطان معظم، آپ مجھے اپنی زبان سے کلمہ پڑھائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عورت کو کلمہ پڑھایا اور تمام دربار اللہ اکبر کے نعروں سے بلند ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو بھرپور لائک شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بھرے خلوص کا بے حد شکریہ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔